نحمده ونصلي على رسوله الكريم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں اور پیاری بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آپ سب لوگوں کی خیریت اللہ کریم سے نیک مطلوب ہوں۔ آپ لوگوں کا ہوسٹ انکل فیاض الدین ایک بار پھر اسٹار گڈ ٹی وی کی جانب سے ایک مختصر سی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہے، اور اس ویڈیو میں سب سے پہلے تو میں آپ سب لوگوں کا بے حد مشکور ہوں کہ آپ لوگ اسٹار گڈ ٹی وی کے ساتھ ہوتے ہوئے ویڈیو دیکھ پاتے ہو، دیکھ لیتے ہو اور لائک کرتے ہو، اور بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کی سپورٹ کا اور آپ لوگوں کے ساتھ رہنے کا۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خوش آباد رکھے، اور میری دلی دعا بھی یہی ہے کہ یا اللہ، جو لوگ نیک کاموں میں انٹرسٹ لیتے ہیں اور دلچسپی لیتے ہیں، یا اللہ ان کی دونوں آخر دنیا اور آخر کی زندگی بنا دے، ان کو ہر قسم کے شر و فساد سے محفوظ فرما اور ان کی رزق میں برکت عطا فرما، اور سارے مسلمانوں کو توفیق دے کہ یا اللہ کہ وہ علماء کرام کے ارد گرد بیٹھے رہیں اور دین سیکھتے رہیں اور دین پھیلاتے رہیں، کیونکہ یہ دین کا سیکھنا اور اس کو پھیلانا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے، یہ اس امت پہ ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں اس امت کے لیے، پوری امت کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنایا ہے، اسپیشلی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت کو۔ تو جتنا بھی ہو سکتا ہے میرے بھائی بزرگ دوستوں، دین کی محنت کرتے رہیں اور دین سیکھتے رہیں۔ تو آج ایک واقعہ ہے ایک بزرگ کا، اور وہ بزرگ جو تھے وہ یوں فرماتے ہیں کہ میں ایک بستی سے گزر رہا تھا، اور جب میں بستی سے گزر رہا تھا تو کیا دیکھتا ہوں راستے میں کہ چند بچے ہیں جو کہ کھیل رہے ہیں، اور ایک بچہ سائیڈ پہ کھڑا ہوا تھا جو کہ وہ رو رہا تھا۔ تو یہ بزرگ کہنے لگا کہ میں جب وہاں سے گزرا تو دھیان آیا، میرا خیال آیا کہ یہ چند بچے کھیل رہے ہیں اور یہ ایک بچہ ساتھ میں رو رہا ہے، شاید اس بچے کے پاس اخروٹ نہیں ہے جس کی وجہ سے یہ ان کے ساتھ کھیل نہیں پا رہا ہے اس کے پاس، اس لیے شاید یہ رو رہا ہے۔ تو وہ وہاں سے واپس ہوا اور بچے کے قریب آیا، کہنے لگا کہ میں اس بچے کے پاس دوبارہ آیا اور بچے سے میں نے پوچھا کہ بیٹا آپ کیوں رو رہے ہو؟ آؤ میں آپ کو اخروٹ لے کے دیتا ہوں تاکہ آپ بھی ان بچوں کے ساتھ اخروٹ کھیلو۔ تو وہ بچہ مجھے گھور گھور کے دیکھنے لگا، وہ بزرگ کہنے لگا کہ وہ بچہ مجھے گھور گھور کے دیکھنے لگا، اور پھر اچانک اس نے کہا کہ ارے انکل، ارے بزرگوں، کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں کھیل کے لیے پیدا کیا ہے؟ تو بزرگ کہنے لگا کہ میں نے جب اس بچے کی زبان سے اتنی بڑی بات سنی تو میں بھی مشتاق ہوا کہ اس سے میں کچھ سنوں، تو میں نے تھوڑی سی بات لمبی کر دی اور اسے کہا کہ بیٹا، اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں کھیل کے لیے نہیں پیدا کیا تو پھر کس چیز کے لیے پیدا کیا ہے؟ آپ بھی بتا دیجئے۔ تو وہ بچہ کہنے لگا کیا آپ نے وہ قرآن پاک میں اللہ کی کتاب میں وہ آیت نہیں سنی؟ تو میں نے کہا کہ بیٹا آپ سنا دیجئے، کون سی والی؟ تو بچہ کہنے لگا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، افحسبتم انما خلقناکم عبثا۔ وہ بچہ کہنے لگا کہ ارے بزرگوں، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے اس آیت میں فرماتا ہے کہ ارے اے میرے بندے، کیا تجھے میں نے عبث پیدا کر کے رکھا ہے؟ کیا تو جانتا نہیں کہ تو دوبارہ میری طرف لوٹ کے آئے گا؟ تو بزرگ کہنے لگا جب میں نے اس بچے کی زبان سے یہ آیت سنی اور اس کا مفہوم سنا تو میں بہت ہی حیران ہوا، پریشان ہوا، تو اس بچے سے میں نے رخصت لی اور میں چل دیا۔ راستے میں یہ سوچ رہا تھا کہ دیکھ، تو اپنے آپ کو بڑا نمازی کہتا ہے، بڑا دیندار کہتا ہے، اور تیری سوچ کتنی چھوٹی ہے، تو نے تو ساری عمر جو ہے عبث ہی گزار دی، کھیل کود میں ہی گزار دی۔ اور اس بچے کی سوچ کو دیکھو جس نے مجھے جگا دیا ہے، اور اس کی بات سے مجھے جاگ آ گئی اور میری اصلاح ہوئی۔ تو وہ بزرگ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں کھیل کود کے لیے پیدا نہیں کیا بلکہ آخرت کی تیاری کے لیے پیدا کیا،
اور آخر کی تیاری کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں پورا پہلے ہی سے ایک میدان سجا کے رکھا ہوا تھا، اور وہ میدان کس چیز سے سجا کے رکھا ہوا تھا؟ وہ دین کی کتاب سے اللہ پاک نے، اپنی شریعت کی روح سے اللہ پاک نے اس دنیا کو سجا کے رکھا ہوا تھا کہ یہ جو میرے بندے ہیں یہ اس دنیا میں میری فرمانبرداری کریں گے اور میرے احکامات کے مطابق زندگی گزاریں گے تو ان کو میں کامیابی دوں گا۔ تو میرے بھائیو دوستو، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی آخرت کی زندگی بنائیں اور ہر قسم کی پریشانیوں سے اپنے آپ کو بچائیں اور دین ہی پہ اکتفا کریں، دین کو سیکھیں اور دین کو آگے پھیلائیں۔ یہی ہماری زندگی کا مقصد ہونا چاہیے، اور اس کے بارے میں پوچھ ہوگی۔ یہ نہیں کہ بس ہم دنیا میں آئے اور یہیں سے اسی طرح چلے گئے، بلکہ اللہ کریم نے جو شریعت دی ہے اس کے مطابق زندگی گزارنا ہم سب پہ لازم ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو محمد کے مبارک طریقے پہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں ایک دوسرے کی عزت، ایک دوسرے کے احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دین کو سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم موت سے پہلے موت کی تیاری کر لیں اور دین کی محنت کرتے رہیں، اللہ کے احکامات اور محمد کی سنت طریقوں کے مطابق زندگی گزارتے رہیں۔ یہی ہماری زندگی کا شیوہ ہونا چاہیے، یہی ہماری زندگی کا مقصد ہونا چاہیے۔ امید ہے کہ انشاءاللہ العزیز آپ کو یہ ویڈیو کافی اچھی لگی ہوئی ہوگی، آج کا یہ واقعہ، اور آپ کی بھی اصلاح ہو چکی ہوگی اس بات سے کہ فَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں عبث نہیں پیدا کیا، بلکہ مقصد والی زندگی دے کر ہمیں بھیجا ہے، اور وہ مقصد والی زندگی اللہ کا حکم اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت طریقے ہیں۔ تو امید ہے کہ آپ ضرور جو ہے نا دین کو پھیلانے کی امید ہے کہ آپ لوگ ضرور اس ویڈیو سے مستفید ہوئے ہوں گے اور یہ بات آپ لوگوں کے سمجھ میں آئی ہوئی ہوگی۔ تو اللہ تعالی ہمیں دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے دنیا اور آخرت کی زندگی بنائے۔ تو اگر آپ میں سے کوئی بھی بھائی ہمارے چینل پہ نیا ہے تو لازماً چینل کو سبسکرائب کیجئے گا، ہماری ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور سارے یار دوستوں میں شیئر کیجئے گا۔ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش رہیں، آباد رہیں، جیتے رہیں۔